جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی کلینک میں آج ہمارا موضوع آنکھ کے امراض ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ دیکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ شفا کے جو یہاں مدنی پھول بیان کیے جائیں گے کہ ہمیں صحت یابی نصیب ہو اور ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں، تو اس میں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھوں گا، کہ صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عبادت پر قوت بھی ملتی رہے گی، ورنہ بیمار ہوتا ہے، پریشان، اس طرح کی بیماری کی وجہ سے جو چیزیں آتی ہیں، یقیناً اسے عبادت میں بھی وہ ذوق و شوق بندہ عموماً نہیں پاتا جیسا عموماً صحت کی حالت میں اسے ملتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور حدیث پاک میں الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے اس سلسلے میں میڈیکلی جو علاج ہوتا ہے یا میڈیکلی جو مشورے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حکمت کے حوالے سے بھی، روحانی علاج کے حوالے سے بھی، اور گھریلو علاج کے حوالے سے بھی ہم آپ کو کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ اوراد و وظائفی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا یوں دیکھا جائے تو کئی صورتوں میں جسمانی اور کئی صورتوں میں روحانی بیماریوں کے علاج پر یہ سلسلہ ہمارا مشتمل ہوتا ہے۔ آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر حقیقت میں اس سے پوچھے جس کی آنکھ کا نور نہیں ہے، جو نہیں دیکھ سکتے، جو سفید چھری کو ہاتھ میں لیے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں سڑک پار کروا دے گا۔ ان کو پوچھئے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے۔ اگر انہیں کوئی کمنڈمنٹ کی جائے کہ آپ فلاں چیزوں سے کمنڈمنٹ کریں، ذمہ داری قبول کریں، ہمیں زبان دیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے ان آنکھوں سے، تو ہم آپ کی آنکھوں کا نور واپس کرنے کی، آنکھوں کی روشنی واپس کرنے کی کوئی سبیل یا کوئی صورت پیدا کریں۔ ایک میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہر وہ بات جس سے اس کو روکنے کا کہا جائے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ بس مجھے آنکھ کی روشنی، آنکھ کا نور نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کا نور عطا کیا، آنکھوں کی روشنی عطا کی ہے۔ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے بارے میں، نظروں کے بارے میں احتیاط ارشاد فرمائی ہے۔ انسان
کیسی عادتوں پہ گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ رب کریم جو آنکھوں کا نور دینے اور آنکھوں کا نور لے لینے پر قادر ہے، اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اور ان آنکھوں کی حفاظت، گناہوں سے حفاظت، اس کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کے حوالے سے جو ہمیں کچھ ارشاد فرمایا، لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے۔ ایک تعداد ہے جو ان آنکھوں کا مس یوز کر رہی ہے، غلط استعمال کر رہی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے۔ یعنی یہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں سے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھیں، سورہ نور کے اندر۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، جیسے خلاصہ ہے کہ جو پہلی نظر عورت پر پڑ جاتی ہے، یہاں اجنبی عورتیں مراد ہوتی ہیں کہ ان پر اگر پہلی نظر جو پڑ جاتی ہے تو اسے واپس پھیر لو، اسے واپس پھیر لینے کا حکم ہے۔ یہ میں نے روایت کا ایک خلاصہ اور ایک مضمون عرض کیا تاکہ یہ بد نگاہی سے ہمیں بچانا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ایک بہت بڑی تعداد بد نگاہی میں مبتلا ہے، ان آنکھوں کا غلط استعمال کر رہی ہے، ان نگاہوں کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ جو دیکھنا چاہیے اسے دیکھنے سے میں وہ دلچسپی نہیں ہے، اور جو نہیں دیکھنا چاہیے اس کو دیکھنے میں دلچسپی بہت زیادہ ہے۔ جبکہ عشاق کی یہ تمنا بیان کی گئی ہے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ کوئی یوں لکھتا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آنکھوں کے نور کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں اس کے روشنی کو، اس کے نور کو، اس کے دیکھنے کی چیز کو جو افیکٹ کر رہی ہیں، متاثر کر رہی ہیں، ان سب کو بیان بھی کیا جاتا ہے یہاں پر۔ یقیناً بدنگاہی تو ایک ایسا غلیظ قسم کا گناہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر دنیا میں اگر اس کے معاملے میں اگر نگاہیں کمزور نہیں بھی ہوتے میڈیکلی تو پوائنٹ آف ویو پر، لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اور اسی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی گئی، کیل ٹھوک دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا، تو غور کریں کہ وہ تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ تو آنکھوں کے حوالے سے ہمارا سلسلہ ہے، جہاں آنکھوں کو ہم نے دنیاوی تکالیف سے بچانا ہے، وہیں اپنی آنکھوں کی ان تکالیف سے بچانا ہے کہ جو آخرت میں ان آنکھوں کو پیش آ سکتی ہیں، یعنی عذاب کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آج آنکھوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ آنکھوں میں آج ہم جو بیسک گھر میں چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہو جاتی ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے آنکھ میں کوئی چیز گر جاتی ہے یا کوئی ٹراما ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، یا بعض اوقات آنکھ سوجنے جیسی آ جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں عموماً گھر میں ملتی ہیں، تو ان کی کچھ علامات کہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج۔ جیسے اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ چلتے پھرتے بائک چلاتے گھر کے اندر آنکھ میں کوئی چیز گر جاتی ہے، چھوٹا سا یہاں سے ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی تنکل گر گیا، کوئی چلتے بائک پہ جا رہا ہے، مچھر کا پر لگتا ہوا چلا گیا، یا پھر جو انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی کوئلے کے پاس کام کر رہا ہے، ریت کے پاس کام کر رہا ہے، ذرا چلا گیا، تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پر رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مسلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعضوں کا ٹراما ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی ایسا ذرہ چلا جاتا ہے آنکھ میں جو کہ شارپ ہوتا ہے، نوکیلا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو وہ زخمی کر سکتا ہے۔ آپ نے زبردستی رگڑنا شروع کر دیا، اس نے زخمی کر دیا۔ تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا پانی آپ اپنے چلو کے اندر لیں، مٹھی کے اندر پانی بھر کے اپنی آنکھ کو کھول کے آنکھ کو اس میں چھپک لیں 3-4 دفعہ، تو پانی کے پریشر سے وہ چیز جو ہوگی
عمومی طور پہ نکل جاتی ہے، لیکن اگر رہ بھی جاتی ہے تو اس کے اوپر کریں نا بالکل بھی کہ اگر وہ رہ گئی ہے تو آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ اس کو اس طریقے سے نکالا جائے. یا مطلب بہت ہی یہ ایٹ اے ٹائم ڈیسیجن لینے والی بات ہے کہ جب آنکھ میں کوئی ایسی چیز چلی جائے اور اس کے رگڑ جو ہم رگڑتے ہیں اس پر صبر آ جائے، یہ ہے بہت مشکل کام. اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز ایسی گر جاتی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ آنکھوں کو بند کریں، آنکھوں کو کھول لیں. ایسے کر کے جب آپ کھول لیں گے تو آپ کا وہ پریشر جو آنکھوں کا اس لڈس کی وجہ سے، یعنی کہ جو آپ کی پلکیں ہیں اس کی وجہ سے پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہی وہ رگڑ محسوس ہو رہی ہے تو وہ اندر کہیں پھنس گیا ہے، وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. اس سے کم ہو جائے گا تو یہ ہے کہ آپ کی تکلیف میں کمی آ جائے گی، تو پھر اسی لمحے کوئی پانی وانی لے کے آنکھوں میں مار کے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. یا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی سے نہیں نکل رہا ہے تو گھر میں کوئی فرد موجود ہے تو آنکھ کھول کے اس کو چیک کر کے روئی کی پھریری بنا لے، بالکل باریک سی ہلکی سی، اس کو تھوڑا سا گیلا کر کے اور اس کے ذریعے جو ہے آئس کھول کے اس کے ذریعے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں. تو عمومی طور پہ یہ چیز گھر میں مسائل اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن عام آدمی یہ کر لے، ہاں بالکل آسان سا ہے، عمومی طور کرتے بھی ہیں لوگ، بہت آسان سا ہے. روئی سے نقصان نہیں ہونے والا کوئی نا، بالکل باریک سی پھریری بنا کے گیلی ہو بس، اس کو آپ آئی میں پھیریں. جیسے آج کل وہ کان صاف کرنے والی جو برڈس آتی ہیں، اسٹکس آتی ہیں، ان میں روئی لگی ہوئی ہوتی ہے. ہاں نہیں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ روئی کے ساتھ اس کے پیچھے ایک وہ اس کی راڈ بھی لگی، راڈ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے روئی کے مقابلے. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں روئی اگر سمپل روئی لیں گے تو وہ بالکل سافٹ ہوگی، وہ اگر ہاتھ پہ پریشر پڑ بھی گیا تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، ورنہ اس سے آپ کو آنکھ کا نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسرا جو چیز ہے یا اس میں ایک ڈراپس وغیرہ آتے ہیں سمپل، عموماً گھر میں ہوتے ہیں، وہ بھی سمپل سے یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب ڈراپس کے بارے میں جو ہمارا تھوڑا بہت تجربہ ہے کہ ہمارے عموماً ڈراپس کی جگہ پر گلاب کا پانی آنکھ میں ڈال دیا جاتا ہے. ہاں تو گلاب کا پانی یا پھر عام طور پہ جو ڈراپس باہر ملتے ہیں جو اینٹی سیپٹک قسم کے جو ہوتے ہیں، اور اس میں بعضوں میں وہ کیا کہتے ہیں بہت ساری ایسی دوائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے شاید آنکھوں کے ڈراپ جتنے بنتے ہوں گے نا، وہ مطلب مختلف دواؤں کے مقابلے دیکھیں تو آنکھوں کے ڈراپ بننے کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈراپ کر کے. تو کیا یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب آنکھ کا معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے جی، تو آنکھ میں ڈراپ یا پانی، ایون کہ گلاب کا پانی، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں لال ہو جاتی ہے تو ایک ہمارے گھروں میں ٹوٹکا بتایا جاتا ہے یا اس طرح بتایا کہ گلاب کا پانی ڈال دیا جائے. لیکن بعض صورتوں میں کچھ امیر سنت کے ساتھ رہ کر بھی یہ تجربات ہوئے ہیں کہ جب تک کہ ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لیا جائے آنکھ میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالی جائے، کیونکہ بعض اوقات وہ چیز اس وقت کے جو مرض ہوتا ہے آنکھ میں جو ہو رہی ہوتی ہے چیز، اس کے لیے وہ ڈراپ جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے ایک آدھ ڈراپ جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو آپ جنرلی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس شکایت ہو تو یہ چیز یوز کی جا سکتی ہے. بہت جنرل سی بہت کامن سے ڈراپس ہوتے ہیں، جیسے عموماً ہمارے یہاں ٹیبلٹس ہوتی ہیں جنرل کامن سی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر آپ ایک کام کریں، آپ اپنے ہی کوئی ڈاکٹر ہو جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہو، ان سے ایک بار مشورہ کر کے چیک اپ کروا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کو ایڈوائز کر دیں، کیونکہ یہ آئی اسپیشلسٹ سے اس میں کنسلٹنٹ کرنا بہت ضروری ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. آنکھوں کے ڈاکٹر ہے نا، تو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اسپیشلسٹ اسی کام میں کیا ہے، تو ان سے تھوڑا سا کنسلٹنسی لے لی جائے، ان سے معلومات حاصل کر لی جائے، اور وہ آپ کو جو کہیں اس کے متعلق مطلب یہ ڈراپ ڈالے جائیں. پھر اس کا پورا ڈراپ کا بھی کورس ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں 1 قطرہ یا 2 قطرے دونوں آنکھوں میں ڈالنا ہے، ایک آنکھ میں ڈالنا ہے، تو پھر 4 گھنٹے کرنے ہوتے ہیں، پھر یہ کرنا ہوتا ہے. ظاہر غالب میں بھی ایک فیملی ممبر ہوں تو گھر میں اس طرح کے کوئی نہ کوئی چیزیں سامنے آتی ہی رہتی ہیں، تو آنکھوں کے حوالے سے بھی ڈاکٹر سے، آئی اسپیشلسٹ سے ایک نہیں، میرا اپنا پرسنلی اگر میں کہوں کہ شاید 3 سے 4 آنکھوں کے اسپیشلسٹ جو ہیں ان سے ایک طویل بات چیت ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک طویل نشستیں ہوئی ہیں، ٹریٹمنٹ کے ساتھ علاج کے حوالے سے ان کی گفتگو سنی ہے، اور ظاہر بیٹھتے تو پھر بہت سارے اسی طرح کے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر ان کے مشورے سامنے آتے ہیں. تو ایک اچھی چیز ہے.
ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ جب یہ آنکھ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے، یہ عموماً جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا، یہ ہمارے ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ سڑکوں پر تو ایک تو ذرہ بہت ہوتے ہیں نا، مٹی بہت اڑتی ہے. بعض اوقات بجری کا ٹرک جا رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ، وہ بجری کا ٹرک جو آگے جا رہا ہو نا، اور آنکھ پر چشمہ یا ہیلمٹ کا کوئی گلاس نہیں ہے، اس کے بعد جو موٹر سائیکل والوں کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی وہ ایسے بجری کے دانے جو ہے نا، بجری کے ذرات ہیں کہ میں نے کار کے اندر یہ فیل کیا ہے، موٹر سائیکل میں نے فیل کیا ہے. یعنی منہ گھمانا پڑتا ہے نا، یوں منہ گھمانا پڑتا ہے. اور کار کے اندر باقاعدہ میں نے آواز سنی ہے، جو کار کی جو ونڈ اسکرین ہے اس پر باقاعدہ آواز آتی ہے نا، ٹکراتے ہوئے آواز آتی ہے. یعنی کیسا ذرہ ہوتا ہوگا، ٹکر لگ رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گلاس نہیں ہوتا سامنے، تو اگر کوئی مکھی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ ٹکراتی ہے، تو جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پتھر مارا، کیونکہ وہ رفتار ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جب اگر بجری ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی تکلیف. اسی میں وہ جو گھاس پھوس لے کر جو آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جانوروں انٹیریئر سے ٹرک بھر کے ڈالے بھر کر ادھر، اچھا پھر وہ اتنے باہر نکلے وہ ہوتے ہیں، وہ تو ایک الگ رسک فیکٹر ہے. لیکن اس سے بھی اتنی وہ گھاس اور چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت برادہ قسم کا جو اڑ رہا ہوتا ہے، یہ بھی موٹر سائیکل والوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا. تو یہ جب اچانک ایک چیز آنکھ میں چلی گئی، کہ اسی طرح بقرہ عید کے اندر اگر آپ کو یہاں جانا پڑ سکتا ہے منڈی وغیرہ میں، یا جو یہ کام کرتے ہیں، تو جو چیز اچانک یہ آنکھوں میں پڑ جائے گی تو فوراً اس کو پڑے ہی نا، تو یہ پڑتا ہی عادتاً یہ ہے کہ ہم اس کو رگڑتے ہیں. جو بھی ڈاکٹر صاحب نے، مجھے تو بہت اچھی بات لگی ان کی، پرسنلی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت نالج میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معلومات میں اضافہ ہوا کہ فوراً آنکھ کو جو رگڑتے ہیں نا، تو یہ اندر میں چونکہ وہ چیز داخل ہو چکی ہے اور وہ ہارڈ ہے، اور آنکھ کے اندر کا حصہ اتنا نازک و نرم ہے کہ پھر یہ مطلب جیسے نہیں کہ وہ شیشے کے اوپر اسکریچ پڑ، آپ کانچ کے اوپر کوئی ایسی چیز رگڑیں گے تو اسکریچ پڑ جائیں گے نا شیشے کے اوپر، اب اندر میں اس کو رگڑیں گے تو یہ اور زخمی کر سکتی ہے، یہ آنکھ کو اور نقصان پہنچا سکتی ہے. تو آنکھ کو مطلب یوں کھول لینا اور یہ جیسے انہوں نے کہا یہ کر لینا، تو یہ ہے تو بہت اچھی بات. ایسے ہمدرد اور خوف خدا والے اگر ڈاکٹرز مزید آپ کو مل جائیں تو یہ آپ کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سا ٹریٹمنٹ بتا بھی سکیں گے کہ ایمرجنسی کی صورت میں آنکھ کے ساتھ آپ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ امیجیٹلی ریلیف مل جائے. ڈاکٹر صاحب کال لے لیں کچھ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد سے نظام رضوی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کی ٹریننگ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ اسی سلسلے کی برکت سے میں نے اپنا شوگر ٹیسٹ کرایا تو مجھے پتا چلا کہ میرا شوگر لیول 400 ہو گیا ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے میں نے شوگر کنٹرول میں بھی کیا، دوا وغیرہ بھی چالو ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے اور قبلہ میرے سنت کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے. میرا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ ڈاکٹر لوگ کمر درد اور پیر کے درد کے لیے گولیاں لکھ کر دیتے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ روزانہ اسے کھائیے. تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ ایسی درد کی گولیاں کھانے سے کڈنی وغیرہ یا دوسرے اعضاء پر اثر ہوتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیے. اب وہ جو تکلیف ان کو ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ کمر میں درد ہو رہا ہے، تو کمر کا درد ختم کرنے کے لیے تو درد کی دوا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب تک اس کی اصل وجہ نہیں پتہ چلے کہ کمر میں درد ہو کیوں رہا ہے، آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کام کرنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، یا خدا نخواستہ کوئی مہرے میں پرابلم آ گئی، جب تک اس کو نہیں ٹھیک کریں گے کمر کا درد ہوتا رہے گا. تو یہ گولیوں کا سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا. اب اس میں کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ لمبے عرصے کھانے سے نقصانات بھی پیدا ہوتے ہیں. اسٹیرائڈ بھی ہوتے ہیں، کچھ پین کلرز ہوتے ہیں، وہ معدے پہ بھی اثر کرتے ہیں، السر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جو ڈاکٹر صاحبان ہیں حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ سپورٹ ضرور اس کو دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی دوا دے رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ یار یہ میں نے 1 مہینے اس کو کھلانی ہے اور اس کا یہ نقصان پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے نقصان کو پیدا ہونے کے چانسز کو منیمائز کرنے کے لیے اس کا دوسرا کوئی دوا دے دیتے ہیں تاکہ اس کا نقصانات کم سے کم ہو. تو یہ اس میں ہوتا ہے، اور جتنے دن عرصے ڈاکٹر ادویات بتائیں اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے.
نہ استعمال کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تکلیف وقتی طور پہ تو کم ہو جاتی ہے، علامات دب جاتی ہیں، بیماری ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب علامات دب جاتی ہے تو ہمارے یہاں اکثر مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ دوا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ تکلیف سالوں سال لوگوں کو چلتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، درد کے حوالے سے کلیئر کرنی تھی، اکثر لوگ جو ہے نا فارمیسی پہ جا کے، میڈیکل اسٹور پہ جا کے درد کی کمپلین کر کے پین کلر لے لیتے ہیں، تو ایسا پین کلر لینا کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ پین کلر وہ نہیں ہوتے، پریسائز نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کو جیسے السر کی پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے الگ پین کلر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر تو اصولاً لینی ہی نہیں چاہیے دوا، اور ہمارے یہاں فارمسٹ کو بھی نہیں دینی چاہیے، یہ رولز ہیں، اب اس رولز کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لے تو زیادہ بہتر رہے گا اس کی صحت کے لیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو وجوہات ہیں اس کو دیکھ لیں اور اس وجوہات کی ٹریٹمنٹ کروا لیں، تو اس وجہ سے ان کو اگر دوا استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو وہ اس کے نقصانات کو مد نظر رکھ کے ضرور ایڈوائز کرے گا۔ اگر میں نے اس کو اتنے عرصے دوا کھلانی ہے تو اس کی یہ پرابلم ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا۔ کال چلائیے۔ میری آنکھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چشمہ بنوایا، قریب کی نظر کا بھی اور دور کی نظر کا بھی، اب لیکن دونوں چشموں میں مسئلہ یہ ہے کہ جب لگاتا ہوں تو ایک جو چوکور فریم ہے اس کی دائیں سائڈ بھی 1 فٹ ہے اور بائیں سائڈ بھی 1 فٹ ہے، تو یہ والی تو 1 فٹ نظر آتی ہے دائیں والی، لیکن یہ بائیں سائڈ والی جو ہے یہ تقریباً 14 انچ کی ہو جاتی ہے، اس طرح ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، اور آنکھ کا نمبر جو ہے سیدھی آنکھ کا جو ہے 2.25 اور ادھر کا 2.5 نمبر ہے۔ ڈاکٹر کو دکھا کر کے نمبر لیا تھا، دوبارہ بھی میں گیا اس کے بعد تو کہنے لگا بھائی ابھی نیا نیا اس لیے ایسا نظر آ رہا، لیکن ایک اور اسلامی بھائی کا میں نے نظر کا قریب کا چشمہ لے کے جب وہ لگایا تو مجھے صحیح نظر آ رہا تھا بالکل برابر، لیکن اس میں جو چوکور چیز ہے یا مستطیل ہے تو لیکن وہ بائیں طرف کی تو وہی سائز نظر آئے گا، بائیں طرف کی جو ہے وہ تقریباً 1 انچ بڑھ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ان کو شاید مزید کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے، سیکنڈ اوپینین۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی اچھے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیے جو واقعی ریکگنائزڈ ہو، ایک معتبر آئی اسپیشلسٹ ہو۔ مطلب دیکھیے ڈاکٹر بھی مختلف قسموں پر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حضرات ہیں، اب یہ دونوں اسپیشلی طور پر آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں اسپیشلی آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ان دونوں کی لیکن میڈیکل میں تو آنکھ بھی پڑھائی جاتی ہے ہوگی، ہے نا ڈاکٹر صاحب، کچھ نہ کچھ آنکھ کے بات، تو آنکھ کے بارے میں یہ جو بات کر دیں گے وہ اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آئی اسپیشلسٹ کی طرف ریکمنڈ کریں گے کہ آپ جائیے۔ اگر آپ مطلب گھٹنوں کے درد کا پوچھو گے، کمر کے درد کا پوچھو گے، تو ہڈیوں کے درد کا پوچھو گے تو آپ کو آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوں گے۔ پھر ڈاکٹر کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے فزیشین اور ایک ہے سرجن۔ آرتھوپیڈک مثال کے طور پر آرتھوپیڈک فزیشین، تو آرتھوپیڈک فزیشین یہ آپ کو فزیکلی طور پر جو چیک اپ ہے نا وہ کرے گا، اس کا علاج کرے گا، میڈیسن یا دوائی وغیرہ کی طرف وہ لے کے جائے گا۔ بھائی کہیں غلطی کرو تو سمجھا دینا، صحیح جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہے آرتھوپیڈک سرجن، سرجن کا مطلب وہ ہڈیوں کا آپریشن کرے گا، تو ڈاکٹر تو وہ بھی ہے لیکن اس کی جو اسپیشلائزڈ ہے، جو اس کی جو خصوصیت ہے وہ سرجری کی طرف ہے، اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ مطلب کہ وہ چیک اپ کی طرف ہے، کہ وہ اس کو مطلب کہ ڈائگنوز کرے گا، بیماری کی طرف جائے گا۔ تو اسی طرح آنکھوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہر جگہ پر اچھے برے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اب بعض اوقات کیا ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے بھی جاؤ نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آنکھوں کے آپریشن کی طرف لے کے چلا جائے گا، اس کی طرف لے کے چلا جائے گا، تو ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اس میں جلد بازی نہیں کرتے، آپ کو بہت خوبصورت ٹریٹمنٹ کریں گے۔ بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ انداز بعض اوقات اگر ایسے ڈاکٹرز ہیں اس وقت فار ایگزامپل ہمارے ساتھ اگر مدنی چینل پر بھی، تو ایک ایز اے کلائنٹ، ایز اے کسٹمر یا ایز اے پیشنٹ میں آپ جو ایک آبزرویشن ہے ڈاکٹرز کی، جیسے ہم کو مدنی چینل کی فیڈ بیک ملتی ہے تو ایز اے ویور لوگ ہم کو فیڈ بیک دیتے ہیں نا، تو وہ فیڈ بیک ہمارے لیے بڑی یوزفل ہوتی ہے، ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے جو شخص ہمیں ہمارے سلسلے کو جو محسوس کر رہا ہے اس کی ایک اپنی اس کے نمبر ہیں،
اور اس میں مختلف فیڈ بیکس ہوتی ہیں. ہر ایک اپنا جدا جدا ایکسپیرینس ہوتا ہے دیکھنے کا, اور وہ اپنا ایکسپیرینس ہم سے feedback@madanichannel.tv پر وہ ہم کو ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, بتاتے ہیں, واٹس اپ کر دیتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے پلس ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ڈاکٹر کے پاس, تقریباً پیشنٹ کا ڈاکٹر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہوگا. تو بعض اوقات بعض ڈاکٹر روڈ انداز اختیار کرتے ہیں کہ ایک آنکھوں کا مریض ہوگا یا اس کے بچوں کے آنکھوں کا پرابلم ہوگا, تو خود جو فیملی ممبر ہوتا ہے یا پیشنٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, وہ بھی بہت سارے ایشوز اور پرابلم کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر اس کو ڈس اپوائنٹ کر دے گا نا, میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں بڑی بڑی پرابلم, بڑے بڑے بیماریوں کے باوجود بھی وہ کبھی بھی مریض کو یا مریض کے اٹینڈنٹ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتے, جھوٹ بھی نہیں بولتے, لیکن ایک خوبصورت سی بات کر کے مطلب کہ اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ مریض اگر مایوس ہو جائے گا یا مطلب میرے ہی انداز سے مریض اگر مطلب ڈاکٹر سے ہی اگر مریض وزن ہو گیا تو بیچارہ علاج سے رہ جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے. تو ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ جو مریض آتے ہیں انہیں بہت صحیح معنوں میں وہ بہت خوبصورت اور تسلی والی بات کرنی چاہیے, جو کہ جھوٹ پر مبنی بھی نہ ہو, مگر اس کو ڈس اپوائنٹ نہ کر دے. یعنی اب جس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں وہ اگر آپ کے بعد آپ کہتے ہو کہ اب تمہاری آنکھیں صحیح ہو ہی نہیں سکتی, تم بلکہ آہستہ آہستہ اندھے ہو جاؤ گے. تم یہ جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے نا, یہ بھی تم آئے کیوں لیٹ. اب اس کے لیٹ آنے پر ڈاکٹر کلاس لے لے, اور مطلب کہ اس کی کیئر نہ کرے, ڈاکٹر سے کلاس لے لے, اور پھر اس کو مطلب کہ اس کو وہ ڈی موٹیویٹ کر دینا کہ تم تو مطلب ایسا تم نے لیٹ اتنا کر دیا کہ اب تو میں کیا کروں گا, تم تو تھوڑی دنوں کے بعد اندھے ہو جاؤ گے. اب وہ سنتے ہی اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پیشنٹ کی غلطی ہے, پیشنٹ تو غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں. ڈاکٹر کو پیشنٹ کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. میری اپنی تو مائنڈ یہ کہتا. آپ کیا کہتا, آپ نے میڈیکل جو پڑھی ہے؟ ایتھکس بھی ایسا, جو میڈیکل ایتھکس ہیں وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آلویز پیشنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے بیٹر سائڈ کے اوپر. ایون کہ جو کینسر ڈائگنوز پیشنٹ ہوتے ہیں, جو کہ ڈاکٹرس کو بھی پتا ہوتا ہے لارج اسٹیج ہے, تو اس میں بھی پیشنٹ کا کنسنٹ لیا جاتا ہے. اس میں ول پاور کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیا بات کی ول پاور, میرے یہ لفظ بہت اچھا تھا, ول پاور. یعنی اگر مریض کا آپ نے کانفیڈینس ہی لوز کر دیا نا تو وہ اور بیمار ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھے بعض مریضوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, جب ان کو کہتے ہیں نا ماشاء اللہ, یعنی اچھی بات کہہ رہے ہیں. اگر جیسے آج آپ کو مریض کچھ حشاد بشاد نظر آ رہا ہے, کچھ تھوڑا سا ایکٹیو نظر آ رہا ہے, اور اگر آپ مریض کو جو کہتے ہیں نا یار واہ ماشاء اللہ آج تو تھوڑے مطلب حشاد بشاد نظر آ رہے ہیں, تھوڑے یوں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, تو اگر جب کہ آ رہے ہیں تو اس کو کانفیڈینس ڈیولپ ہو جائے گا. ڈاکٹر بھی یہ بات کر سکتا ہے. کبھی تیسری چوتھی وزٹ کے اندر پیشنٹ آئے اور تو ڈاکٹر کو کہہ دے, اس کو بے فکر بھی نہ کر دے کہ وہ جا کر بے احتیاطی کرنا شروع کر دے. جیسے کہ وہ ایک اپینڈکس کے مریض نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوا, تو ایک آدھ دن کے تھوڑے دن سرجن اس کو کہہ دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو. تو چلا گیا وہ فوڈ اسٹریٹ کے اندر, تو خوب مال مسالہ میٹ مسالہ کھایا, اور اس کے بعد پھر بیچارہ پکڑ کے بیٹھ گیا. تو یہ کہ اعتدال کے ساتھ چلنے میں مجھے بہتری نظر آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب جو آئی اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹر سلیم شیوانی صاحب, ان کے تاثرات بھی ہیں. آئیے ڈاکٹر سلیم شیوانی صاحب کیا کہتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو مدنی کلینک کا سلسلہ چل رہا ہے, میں اس حوالے سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں. میرا نام محمد سلیم شیوانی ہے, آنکھ کا ڈاکٹر ہوں. آج ہم آنکھوں اور آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر نظر میں کمی ہے تو اس کا آپ کو نوٹس لینا چاہیے. انسانوں نے اپنے کچھ پیرامیٹرز بنا لیے ہیں, کچھ اسٹینڈرڈز ہیں. ان اسٹینڈرڈز پر اگر آپ کی آنکھ اور آپ کی نظر موجود ہے تو وہ نارمل ہیں. آپ اس کو ہم 6/6 کہتے ہیں. اگر آپ کی نظر نارمل پیرامیٹرز کو نہیں چھو رہی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کم از کم چشموں کے لیے جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس. آپ اپنا نمبر چیک کروائیں. اگر اس میں بہتری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نظر کی کمزوری ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر چشمہ پہننے کے باوجود نظر بہتر نہیں ہو رہی تو یہ جان لیجئے کہ نظر کی کمزوری کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل ہیں, کچھ اور بیماریاں ہیں جو آپ کی آنکھ میں موجود ہیں, اور اس کا فیصلہ ظاہر ڈاکٹر بتانے کے بعد, چیک کرنے کے بعد آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں کیا خرابی ہے. ان خرابیوں میں سر فہرست موتیا ہے, اس میں کالا پانی بھی آتا ہے. جسمانی کئی بیماریاں ہیں, مثلا ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے,
कॉर्निया की कुछ डिजीजेस हैं, चोट लगने से भी आपकी नज़र कम हो जाती है, पैदाइशी नुक्स भी होते हैं। देखना यह है कि वो नुक्स या वो बीमारियां मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर मेडिकल बीमारियां हैं तो उनका इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन है। कुछ बीमारियों का इलाज आज तक इंसान के बस से बाहर है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जिनका मेडिकली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ऑपरेशंस आजकल हो रहे हैं और बेशुमार तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे आपको बेहतरी यकीनी तौर पर हो जाती है। मोतिया है क्या? मुख्तसरन अगर हम बात करें, इंसान नॉर्मल पैदा हुआ है अल्लाह की तरफ से, तो उसकी दोनों आंखें हैं और हर आंख में एक अदद लेंस लगा हुआ है। ये लेंस शफाफ होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोटीन और पानी से बना हुआ होता है। आंख का जो काला हिस्सा है जिसको हम आयरिस कहते हैं और बीच में इसकी प्यूपिल है यानी पुतली है, उसके पीछे होता है और तकरीबन उसी साइज का होता है जिस साइज का ये पूरा काला हिस्सा हमारा मौजूद है। यहाँ ये लेंस रखा होता है। वक्त के साथ साथ अगर इस मोतिये में खराबी पैदा होना शुरू हो जाए और उसमें धुंधलाहट आना शुरू हो जाए, क्लाउडीनेस आ जाए, जिसको हम ओपेसिटी कहते हैं, तो नज़र में कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये ओपेसिटी या ये धुंधलापन बढ़ता है, उसी हिसाब से आपकी नज़र में कमी वाक़ होती है। 90% से ज़्यादा मोतिये जो हैं वो बढ़ती हुई उम्र के एक फितरी अमल का नतीजा होते हैं। आमतौर पर 45 या 50 से ऊपर के जो अफराद हैं उनमें मोती की शिकायत पैदा होना शुरू हो जाती है और ये उम्र के किसी न किसी हिस्से में ज़ाहिर भी होती है। कुछ और भी मसाइल हैं जिसके नतीजे में ये मोतिया हो सकता है। मसलन जिस्मानी कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हुई, उसमें मोतिया जल्दी हो जाता है या उसकी वजह से हो जाता है। आपकी कुछ पैदाइशी खराबियां या पैदाइशी मोती भी होते हैं, उसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है, उसका इलाज बिल्कुल अलग तरीके से होता है। चोट लगने से भी आपको मोतिया हो सकता है। कुछ दवायाँ हैं जिसमें स्टेरॉइड्स या इस तरह की चीज़ें आती हैं जो मुख्तलिफ अमराज को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, उसमें भी मोतिये का अमल शुरू हो जाता है। उन दवाओं का साइड इफेक्ट होता है। अगर मोतिया हो जाए तो उसकी कई अलामात हैं। आम तौर पर मरीज़ महसूस करता है वो ये है कि उसकी दूर की नज़र कम होना शुरू हो जाती है या करीब की नज़र कम होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात दोनों नज़रें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। एक किस्म ऐसी भी है जिसमें दिन की रोशनी में नज़र काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन रात की रोशनी में नज़र निस्बतन बेहतर रहती है। बाज़ मोतिये ऐसे हैं कि जिसमें अचानक दूर की नज़र में बेहतरी महसूस होने लगती है और अक्सर करीब की नज़र बेहतर होना शुरू हो जाती है और मरीज़ को लगता है कि मैं पहले से बेहतर हो गया हूं, जबकि ये एक अच्छी अलामत नहीं होती। मोती के मरीज़ों की हम बात कर रहे हैं। जब भी नज़र में कमी बेशी महसूस करें, आप अपने डॉक्टर से मुआयना कराएं। अगर चश्मे से मसला हल नहीं हो रहा और आपको अगर मोतिया है तो फिर मोती की तशखीस होनी चाहिए। जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगे वो आपका मुख्तलिफ मशीनों पर मुआयना करेगा और आपको अपनी डायग्नोसिस बताएगा कि आपको मोतिया है या नहीं है और किस स्टेज पर है। आम तौर पर यह सवाल उठता है कि हमारा मोतिया कच्चा है या पक्का है। फी ज़माना मोतिये के पकने का कोई रिवाज नहीं है और न ही आपको मोतिये के पकने का इंतजार करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि पहले लम्हे आपको मालूम हो जाए कि आपकी आंख में मोतिया है, समझ लीजिए कि ऑपरेशन की जरूरत है और जितना जल्द आप करवा लें ऑपरेशन उतना आपके हक में बेहतर होगा। अब मोतिया जो है उसमें जो ऑपरेशन होता है वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें आमतौर पर सुन करने की भी जरूरत पेश नहीं आती और बगैर सुन किए आराम से आजकल ये काम हो जाता है। उसमें आपका डॉक्टर जो है वो बहुत महारत से आपका मोतिया निकाल देते हैं और मोतिया निकलने के बाद फिर उस जगह पर एक मसनूई लेंस लगा दिया जाता है। उस लेंस के बाद आपकी आंख बाज़-औक़ात उतनी अच्छी हो जाती है जितनी पहले थी या बाज़-औक़ात उससे भी बेहतरी हो जाती है। मोतिये का ऑपरेशन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप ये मत सोचें कि इसका कोई और हल भी मुमकिन है और कोई हल इसका मुमकिन नहीं है। सुरमे से ये मसला हल नहीं होता, लेज़र से इसको हल नहीं किया जा सकता, दवाई में तब्दीली या किसी ड्रॉप से या किसी मेडिसिन से इसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। ग़िज़ा में तब्दीली करने से मोती का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को ऑपरेशन किसी वजह से नहीं कराना है लेकिन उसकी नज़र में कमी है तो हम उसको चश्मे का नंबर देके उस कमी को काफ़ी हद तक कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन ये उस मोती की वजह से जो अलामात हैं उनको कम करने के तरीके हैं। इन चीज़ों की वजह से, चश्मों से या मेडिसिन से
آپ کا موتیا جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. ضروری یہ ہے کہ آپ مین ٹارگیٹ جو آپ کا موتیا ہے اس کو کنسنٹریٹ کریں, اس پر آپ اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور آپ جلد سے جلد آپریشن کرا لیں. یہ ایک پیشنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی نظر چیک کر رہے ہیں ہم, کمپیوٹر آئی ٹیسٹنگ جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. یہ اس کی سیدھی آنکھ کا ہم نے نمبر نکالا اور یہ اس کا ہم نے نمبر لے لیا, اس کی پرنٹ آؤٹ لے لی. یہ نمبر اگر کسی کا ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اب یہ آپ کو پڑھنا ہے, پڑھیے. ویری گڈ. نظر تو آپ کی بہت بہتر ہے. دائیں آنکھ کا نمبر نکالا, 3.5 نمبر آ گیا ہمارے پاس, پلس میں نمبر ہے ان کا. دائیں آنکھ بائیں آنکھ کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہے, یا اس کو ہم لیزی آئی بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے آپ کے سامنے ہم نے مریض دیکھے ہیں, ان کی ہم نے نظر بھی چیک کی ہے. ایک مریض تو تقریباً نارمل ہیں, باقی مریضوں میں تھوڑا سا نمبر ہے. ہمارے سامنے مریض آتے ہیں وہ اکثر چشمہ پہننا نہیں چاہتے ہیں. ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ آپ چشمہ ضرور لگائیں. عام طور پر مریض ہم سے سوال کرتا ہے کہ چشمہ پہننے سے نمبر ختم ہو جائے گا, تو میرے بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے. کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں واقعی نمبر اتر بھی سکتا ہے, اور دعاؤں کے تو سلسلے ہمیشہ موجود رہتے ہیں. آپ اپنے پیر و مرشد سے دعائیں کروایا کریں, بہت دعاؤں میں برکت ہے. مدنی چینل کے جتنے بھی حاضرین اور ناظرین جو میری بات سن رہے ہیں, یہ دھیان سے سن لیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. آنکھ ہے تو سب کچھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ڈاکٹر سلیم شیوانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت سلسلے میں شامل ہوں یا دیکھ رہے ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت اہم اور قیمتی اپنے مشورے ہمیں بھی دیے, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انہوں نے اچھے مشورے دیے, اور آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے ہماری کیا سوچ اور کیا ذہن ہونا چاہیے اس کے حساب سے آپ نے ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرے, اور ہمیں ہماری ان آنکھوں کی اس آنکھ جو اس کا نور جو آنکھیں جو نعمت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ ہمارے موبائل اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جو ہیں, اس سے آنکھوں پر بہت ہی گہرا اثر پڑنے کی اطلاعات ملتی ہیں, اور بعض اوقات تو یہ آنکھوں کو کیونکہ اس سے شعاعیں نکلتی ہیں اور یہ بہت زیادہ آنکھوں کو عمومی طور پر نقصان پہنچاتی ہے. جو بھی چیز آپ آؤٹ آف روٹین اور ان نیچرل غیر فطری طور پر استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. تو اگر یہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جو کہ موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے یا آپ کے پی سی ٹیبلیٹ ہیں یا اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اگر آپ اس کو کنٹینیو دیکھ ہی رہے ہیں 6-6 8-8 گھنٹے تک, 3-3 4-4 گھنٹے تک, 2-2 3-3 گھنٹے تک آپ اس کو دیکھ ہی رہے ہیں, پھر دیکھ بھی آپ کوئی جیسے ایک میسیج پڑھتے ہیں نا, تو میسیج پڑھا ختم ہو گیا, ادھر لگ گئے ادھر لگ گئے, پھر ایک اور میسیج دیکھا, ایک اور میسیج پڑھا, تو یہ سب چیزیں ہٹ جاتی ہیں. 2-4-6 منٹ کا کوئی مدنی گلدستہ دیکھ لیا تو آنکھ ہٹ جاتی ہے. لیکن آپ 3-3 4-4 گھنٹے, 2-2 3-3 گھنٹے, 1-1 1.5 گھنٹہ ایک ایسی مووی دیکھ رہے ہیں جو کہ پورا ایک اپنے اندر ایک سٹوری رکھتی ہے, ایک منظر رکھتی ہے, آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا, آپ کی آنکھ بیزی, آپ کا دماغ بیزی, بہت ساری چیزیں جو جسم کے اندر جو ہماری ایکٹیو ہونی چاہیے تھی کسی اور معاملے میں, وہ ایک ہی جگہ پر اس کو لگ جاتا ہے, پھر آنکھیں جھپکتی نہیں ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں جس سے آنکھوں کی روشنی کم ہونے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں. اور اس وقت پچھلے 10 15 20 سالوں کی جو ہسٹری آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کی, آنکھوں کے امراض میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے. نظر کی کمزوری کے واقعات زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور آنکھوں کے شاید آپریشن بھی زیادہ بڑھ رہے ہوں گے. تو ان تمام تر صورتحال کے اندر جو غذاؤں کے حوالے سے, بیماریوں کے حوالے سے, شوگر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے, دیگر بیماریاں کنٹرول نہیں کر پاتے, اور پھر یہ جو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں آئی ہیں اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے, تو ظاہر ہے کہ پھر آنکھیں کمزور ہوں گی, پھر اور کمزور ہوں گی اور کمزور ہوں گی اور کمزور ہوں گی. تو آنکھوں کا لحاظ خیال رکھیں, اس کی حفاظت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں, نافرمانی سے بچائیں. وہ چیز نہیں دیکھنی ہمیں جس کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. عبدالخلیل بھائی آپ کی طرف آئیں گے, آپ کا آج ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں, آشوب چشم اور جالے کا روحانی علاج.
جنتی زیور مکتبۃ المدینہ کی یہ مطبوعہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 601 پر یہ روحانی علاج موجود ہے کہ سورہ تکویر یہ پارہ 30 میں موجود ہے، پڑھ کر آنکھوں پر دم کرنے سے آشوب چشم اور جالا وغیرہ جو ہو جاتا ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اور مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں فرمائی ہے کہ آشوب چشم جو ہو جاتا ہے اس کو برا نہ جانے، جی مکروہ نہ جانے۔ اسی کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج کہ اگر یہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آنکھیں نہ کبھی دکھیں گی اور نہ ہی اندھا پن انشاءاللہ ہوگا۔ انشاءاللہ آنکھیں کبھی نہ دکھیں اور اندھا پن سے بچنے کا روحانی علاج۔ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ ماشاءاللہ، یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پاس آنکھ کے حوالے سے مریض بھی ہیں جو آنکھ کی بیماری کا شکار ہیں، تو مریض بھی اگر آ جائیں ڈاکٹر صاحب کے پاس تو ان کو بھی دیکھ لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ کال ہے، آئیے ہم کال بھی لے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کون؟ محمد یوسف اتاری، کہاں سے؟ باب المدینہ کراچی سر۔ اچھا، ماشاءاللہ، ارشاد۔ نگران شورا کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور آنکھوں کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ عز و جل۔ ہمارے سلسلہ مدنی کلینک میں پچھلے دنوں یورک ایسڈ کے متعلق بتایا گیا تھا۔ جی۔ ویسے مدنی بہار الحمدللہ سنتے رہتے ہیں تو الحمدللہ یہ مدنی بہار میرے ساتھ ہی پیش آئی کہ میرے پیروں میں پچھلے رمضان شریف کے اندر بہت شدید درد اٹھا تھا، تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے آرام آ جائے، ہڈیوں کے ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی دکھایا، پھر ایکس رے بھی کروایا، تو اس سے مجھے بالکل بھی آرام نہیں آیا، درد بڑھتا گیا، جو دوا کی کا مزداق بن گیا میں، اور پھر یہ حال ہوا کہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، بہت تکلیف کا شکار تھا میں۔ مدنی چینل پر وہ سلسلہ میں دیکھ نہیں سکا، مگر مجھے گھر والوں نے، بچوں کی امی نے وہ سلسلہ دیکھا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مدنی کلینک میں یورک ایسڈ کے متعلق بتایا گیا تھا کہ یورک ایسڈ کی یہ نشانیاں ہیں، اگر بڑھ جائے تو آپ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں۔ تو الحمدللہ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور پھر یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروایا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ایک میل کے لیے یورک ایسڈ جو ہے خون کی مقدار میں 2.5 ہونا چاہیے۔ جب میں نے اپنی رپورٹ دیکھی تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ 8.7 آ رہا تھا، اور الحمدللہ پھر اس کے متعلق میں نے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ اس کی فرسٹ میڈیسن جو ہے وہ اس کے اسپیشلسٹ سے لیں، تاکہ وہ آپ کو پہلی طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ الحمدللہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا، ڈاکٹر نے پھر اسپیشلسٹ کو دکھایا میں نے، تو اسپیشلسٹ کو دکھانے کے بعد انہوں نے میڈیسن وغیرہ تجویز کر کے دی۔ الحمدللہ میں 1 مہینے سے جس درد میں مبتلا تھا، صرف 2 دن کی میڈیسن کھانے کی وجہ سے الحمدللہ بہت شدید افاقہ ہوا، بہت بہترین افاقہ ہوا، اور میں اپنا پیر زمین پہ رکھنے کے قابل ہو گیا۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ سب مدنی چینل کی بہاریں ہیں، اور یہ مدنی کلینک کی یہ ایک میری آنکھوں دیکھی مجھ پر گزری ہوئی مدنی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرست دے یوسف بھائی۔ اچھا، پھر ماشاءاللہ ابھی آپ کے پاؤں میں افاقہ ہے، تکلیف سے کافی فرق پڑا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ بہت فرق پڑا ہے، اور الحمدللہ عز و جل تکلیف ہے، مگر وہ شدت نہیں ہے جو رپورٹ آنے سے پہلے تھی اور میڈیسن کھانے سے پہلے تھی۔
یورک ایسڈ کے متعلق یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ یورک ایسڈ ہوتا کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں. کہ الحمدللہ سارا صحرا مدنی چینل کے سلسلے مدنی کلینک کو جا رہا ہے کہ الحمدللہ آپ نے اور ڈاکٹر صاحبان نے جو الحمدللہ اس متعلق بتایا اور ہم مدنی چینل دیکھنے والے تھے الحمدللہ، تو ہماری توجہ اس طرف گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تندرستی عطا فرمائے. یہ صبح آپ نے کوئی خوشخبری نہیں سنا ہے کہ میرے پاؤں میں یہ مسئلہ تھا، یہ کم ہو گیا، میرا یورک ایسڈ بھی اگر نیچے آیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بس میں مطلب 12 روزہ مدنی کورس کر چکا، یا میں مدنی قافلے میں سفر کر چکا ہوں، یا بس اب بس جا رہا ہوں، تو ایسا کچھ بیان نہیں ہوا ابھی تک آپ کا؟ الحمدللہ عز و جل نیت ہے کہ پہلے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ترکیب نہیں ہوتی، پابندی نہیں تھی. انشاءاللہ عز و جل اب ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی ترکیب بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل روزانہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت بھی کرتا ہوں. اللہ اور برکت عطا فرمائے. لیکن دیکھیں شوال المکرم میں تو 2 مدنی قافلے بنتے تھے نا، ایک شوال المکرم کا مدنی قافلہ اور بلکہ 3 مدنی قافلے بنتے تھے. ایک شوال المکرم کا 3 دن کا مدنی قافلہ، ایک آپ کی صحت کے حوالے سے شکرانے پر ایک مدنی قافلہ، اور ایک امیل سنت کی صحتیابی کی دعا پر بھی 3 دن کے مدنی قافلے سفر پر ہوئے. تو 3 مدنی قافلے تو آپ پر ڈیو ہو چکے ہیں شوال المکرم کے مہینے میں. اگر یوں کر لیا جائے کہ ان 3 مدنی قافلوں کی جگہ 12 دن کا مدنی کورس کر لیا جائے. چلیں مدینہ مدینہ ڈن ہے. آپ کی اجازت درکار ہے. تاریخ عطا فرمائے. میں کیا امیل سنت کا تو ویسا زبردست اعلان ہے. کب سے؟ 12 اگست سے شروع ہو رہا ہے. اپنے جہاں میرا اجارہ ہے الحمدللہ ان سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جیسی چھٹیاں ملتی ہیں انشاءاللہ میں 12 اگست سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان کی میری اطلاع کے مطابق تمام کابینہ میں. آپ چونکہ باب المدینہ کے ہیں تو بھلے زمزم نگر میں یا قریبی کسی اور شہر میں، شہر سے باہر 12 اگست کی نیت کر لیں. ویسے میں مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ مدنی کورس یہ بڑا عمدہ اور کردار سنوارنے والا یہ مدنی کورس ہے. اس کو کرنے کی یہ امیل سنت کو بہت پسند بھی ہے، اور واقعی ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو یا خود کورس کرنے سے آپ کو جو فوائد حاصل ہوں گے وہ اپنی مثال آپ ہوں گے. تو 12 اگست سے یہ مدنی کورس مختلف کابیناؤں میں، پاکستان کے مختلف کابیناؤں میں، یہ 100 سے زیادہ کابینہ ہے ہماری، وہاں شروع ہو رہا ہے. تو یوسف بھائی آپ نیت کر لیں. میری انشاءاللہ اگر آپ کو اجازت مل گئی اجارہ جگہ جہاں سے آپ کا اجارہ ہے تو نیت کر لیں. چلیں جی 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 انشاءاللہ جیسی اجازت ملی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. میں نے اپنے آپ کو 12 دن کے مدنی کورس کے لیے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مدنی چینل کے ہر سلسلے کو مزید ترقیاں عروج عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو روح و صحت فرمائے. آمین آمین. آپ کے شانہ بشانہ ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آپ بھی دعائے مغفرت سے نواز دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے ڈاکٹر سلمان کہ بہت دیر سے آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا موقع نہیں مل رہا ہے، کچھ ہے مسئلہ ہے؟ نہیں جیسے ابھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ بولیں گے کہ انہوں نے جیسے بتایا کہ 2 دن میں نے دوا استعمال کی اس کے بعد بہتری ہو گئی، تو احتیاطوں پہ توجہ شاید نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یورک ایسڈ کی کیا کیا احتیاطیں کب تک کرنی ہے، یورک ایسڈ کی مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے. اس میں دیکھیں یقیناً ان کو جو بھی چیزیں احتیاطیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے گوشت ہو گئی، پالک ہو گئی اور بیکری کا آئٹم ہو گئے، ساری احتیاطیں نہ کھائیں. یہ احتیاطیں تو رکھنی ہوں گی نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ احتیاطیں یقیناً ان کو بتائی ہوں گی. اور میرا کنسرن صرف اتنا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے نا کہ اس میں جو اب جیسے انہوں نے 2 دن دوا استعمال کی، ان کے جو علامات ہیں وہ کم ہو گئے. جی اب وہ اسٹیج ایسی جب ختم ہونے لگتے ہیں نا، علامات کم ہونے لگتے ہیں، تو پھر دوا چھوڑنے کی طرف سوچنے لگتا ہے آدمی. میرا کنسرن یہاں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے پہلے آپ دوا نہ چھوڑیں. ضرورت نہیں ہوگی تو ڈاکٹر خود بخود وہ دوا بند کر دے گا یا کم کر کے اس کو ختم کر دے گا. تو اس میں یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ان کو احتیاطیں وغیرہ بتائی ہوں گی، واک کے حوالے سے بھی کہا ہوگا، کھانے پینے کے حوالے سے بھی ساری احتیاطیں بتائی ہوں گی. تو یہ ڈیفینیٹلی احتیاطیں کریں. احتیاطوں کے بغیر علاج ممکن نہیں. جیسے گوشت وغیرہ، بڑے کا گوشت وغیرہ یہ بالکل بند کرنا ہوگا. بیکری کے آئٹم جتنے ہوتے ہیں یہ سارے یورک ایسڈ بڑھا دیتے ہیں جسم کے اندر. بالکل. یہ ساتھ ان کو دوا کا استعمال بھی کرنا ہوگا. دوا کی ہے. پھر تھوڑا سا اپنے واک کے اوپر بھی دھیان دیں. رات کو کھانے کے بعد جو ہے روزانہ ترکیب رکھیں. چہل قدمی کی کم از کم نہیں تو
आधा पौन घंटा रोज़ाना की बुनियाद पे चहलकदमी करें और मंथली बेसिस पे ज़रूर ये अपना फिल वक्त जब तक यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल पे नहीं आता मंथली बेसिस पे चेकअप करवाते रहें। चलें हम पेशेंट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग असल में न देखने के पैसे न दिखाने के पैसे हैं, तो इंतज़ार कराना भी इतना अच्छा नहीं लगता। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नईमुद्दीन। नहीं भाई, क्या हो गया आपको? असल में मेरा ये जो आँख है ना डॉक्टर साहब, ये एक तो पानी इस कलर आता है, ये रुमाल मेरा हाथ में रहता है ना, तो पोंछता रहता हूँ। अच्छा, जब सो के उठता हूँ रेड होती हैं, जब दिन दोपहर होते हैं ना येलो हो जाती हैं। इस तरह से ना ये मामला। कितने अरसे से? तकरीबन डॉक्टर साहब इसको 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से? तो किसी को चेकअप नहीं कराया? डॉक्टर को चेक कराया था, उन्होंने बोला ये ना अंदर की एक नाली होती है वो बंद है, आपको आप उसको ना मसाज करो। काफ़ी मसाज करा, कुछ फ़ायदा नहीं हो। ड्रॉप भी लिख के दी, उससे भी कुछ। मसाज का तरीका बताया था जी, उन्होंने ये उंगली लेके ना आपने इस तरह से कितने दिन कहा था और ड्यूरेशन मतलब वक्त कितना रखा था मसाज का, भी कितनी देर तक मसाज? कम से कम 5 मिनट बोला था। कितनी दफ़ा दिन में? मैंने तकरीबन 1.5-2 महीने करी है कोशिश। तो उन्होंने मतलब कोई पीरियड दिया था कि इतने अरसे तक आपने कंटिन्यूसली मसाज करना है? रोज़ाना करना, छोड़ दिया आपने? तो उन्होंने मतलब फायदा नहीं हुआ। असल में डॉक्टर साहब ये ना फिर इसकी वजह से ना ये आँख काफ़ी बड़ी होने लगी, ये छोटी होने लगी। इस तरह से ना फिर मैंने उसको छोड़ दिया, शायद इसकी वजह। अच्छा, कुछ दूसरे डॉक्टर से किसी आई स्पेशलिस्ट से मशवरा किया आपने? जी मैंने नहीं, उसके बाद नहीं किया। आपको डेफिनेटली आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए और जो भी एडवाइस वो करते हैं ना उस पर अमल करना चाहिए आपको। बात चीज़ें होती हैं देर से रिजल्ट आता है ना, थोड़ी सी सब्र आजमा होती है। अगर डॉक्टर साहब ने ये मशवरा दिया है कि उन्होंने सारे जो आले वगैरह हैं वो लगा के चेक किया होगा, चेक करने के बाद ही कोई फाइनल डायग्नोसिस पे वो पहुँचे होंगे, तभी उन्होंने आपको ये एक एडवाइस की है। अगर वो नाली बंद पड़ी हुई है तो उसमें कभी चांसेस होते हैं इस तरह फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने से खुलने के कभी चांसेस होते हैं। तो आप इसमें दिल बर्दाश्त ना हो, इसको कोशिश करते रहें, ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप विज़िट करें प्रॉपर तरीके से। अगर वो 15 डेज़ में आपको बुलाते हैं, 15 दिन में बुलाते हैं तो 15 दिन के बाद विज़िट करें, महीने में बुलाते हैं तो महीने में विज़िट करें, ताकि उनको आप एक क्लू तो दें कि आया वर्कअप जो आप कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। अगर आप जाके जब उनको बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है कि किसी और एंगल की तरफ वो सोचें, कोई और रास्ता आपको बताएं, लेकिन इस तरह छोड़ देने से मसाइल के हल नहीं निकलेंगे। आपको रुजू करना पड़ेगा डॉक्टर साहब से, दोबारा मिलना पड़ेगा, किसी सेकंड ओपिनियन ले लें। सेकंड ओपिनियन का ही मैं मशवरा दे रहा था कि सेकंड उन्होंने बताया कि इनकी डक्ट ब्लॉक है। हाँ। तो डक्ट ब्लॉकेज का पता लगना, कोई टेस्ट वगैरह इन्वेस्टिगेशन हो तो उसी में ज़्यादा क्लियर पता लगेगा। तो उसमें ये है कि सेकंड ओपिनियन दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी आप मशवरा ले सकते हैं। और इसमें मेरा फिर आपको मशवरा ये होगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाके चेकअप करवाएंगे तो आपको बेहतर गाइडेंस मिल जाए। थोड़ी सी परेशानी होती है वहाँ पे, लेकिन आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, बिला वजह की वो नहीं होती कि आपको वही काटने वाली बात हो जाएगी। मैंने ये आई स्पेशलिस्ट के हवाले से या आई ट्रीटमेंट के, आंखों ट्रीटमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो वगैरह में जो डॉक्टर बैठे, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स का मेरी एक तजर्बे में भी आया है। तो जाहिर है कि जब एक गवर्नमेंट इदारा है और पब्लिक फ्लो ज़्यादा होता है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आ जाएं, लेकिन वहाँ भी अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, प्राइवेटली भी डॉक्टर अच्छे बैठे हैं वहाँ भी है। लेकिन बस ये नसीब मरीज़ का कि उसको वो अच्छे डॉक्टर तक पहुँच जाए। हैं ज़रूर डॉक्टर, ऐसा नहीं है, डॉक्टर अच्छे हैं, खौफ खुदा वाले मिलेंगे और माशाअल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट बताने वाले भी मिलेंगे। आज भी किसी पेशेंट के हवाले से डॉक्टर सलमान, मेरी एक डॉक्टर साहब से टेलीफोन पर मुशावरत चल रही थी, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अब्दुल खलील उन डॉक्टर साहब ने बात की है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है कि मतलब कि अगर मैं उस मरीज़ के हवाले से किसी और डॉक्टर के पास घूमूँ ना तो शायद हो सकता है कि वो इलाज कराते बिल्कुल क्या निकल जाए। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि ये है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ट्रीटमेंट असल हुआ या जा कहीं और रहे होंगे आप, तो ना वो मेडिसिन वहाँ काम करेगी ना वो ये चीज़ काम करेगी। बहुत बड़े और बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सर्जन भी हैं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो बहुत ज़बरदस्त। मुझे तकरीबन 10-12-15 मिनट मेरी इनसे 10-12 मिनट टेलीफोन पर मुशावरत चलती रही किसी पेशेंट के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से।
تو انہوں نے بہت اسٹریٹ فارورڈ پھر ٹریٹمنٹ بتایا یہ بولے اس کے علاوہ آپ بھلے کتنے گزارو ٹائم آفٹر آل آپ کو آنا ہی پڑے گا، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور وہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جیسے ان کو وہ بات کرے تو وہ ہلکی بات نہیں کریں گے. دنیا بھر میں ان کا آنا جانا بھی ہے اور کافی ریسرچ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اچھے ڈاکٹر ہیں. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مایوس نہیں کیا، ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کیا، مگر انہوں نے پراپرلی پرفیکٹلی گائیڈ لائن دے دی کہ دیکھو عمران یہ راستہ ہے، اس سے یہ چیز صحیح ہو جائے گی جو تم کرنا چاہتے ہو، ادروائز گھومتے رہو گے. تو ایسے ڈاکٹر مل جاتے ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ڈاکٹر کی یہ ان کی ایک اپنی دنیا، ان کی اپنی فیلڈ ہے. جیسے ہم مارکیٹ میں اب جاتے ہیں نا تو کاروبار کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مختلف لوگ ہوتے ہیں، دکاندار بھی الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں. مگر میڈیکل کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے ڈاکٹر مل جائیں گے، جی بہت سارے بھی مل جائیں گے اگر ڈھونڈنا چاہیں گے. تو اتنی بڑی بھی کثرت نہیں ہے، لیکن ملیں گے جو آپ کو صحیح معنوں میں پراپر گائیڈ کریں گے. تو ہمارے نعیم الدین بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی دے، صحت دے. آنکھ کا معاملہ ویسے ہی انسان کو بہت وہ پریشان رکھتا ہے. اگر نعیم الدین بھائی کوئی اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں اور کیا پتہ کہ کوئی اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں، عمل ہو جائے تو نیچرلی قدرتی طور پر بھی کچھ میں مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. بقرعید کے بعد 3 دن کا بقرعید کے بعد 3 دن مدنی کا. ایک مدنی منی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نعیم الدین بھائی میں آپ کو عرض کروں، نعیم الدین اتاری گالی والا، نعیم الدین اتاری یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن ان کا یہ آئی پرابلم تھا، یہ مجھے آج پتہ چلا. اللہ آپ کو تندرستی دے، میں عیادت کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو ایک مدنی منی کے حوالے سے اس کی آنکھ کا پرابلم تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی مطلب ان کی ایج نکل گئی تھی نا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ اب صحیح نہیں ہو سکتی. یہ ڈاکٹر سلمان جانتے ہیں یہ اب صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی آنکھ کا مسئلہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ وہ مدنی منی ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ مدنی منی کی آنکھ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً صحیح ہو گئی. اور یہ صحیح میرا اپنا اس سے اعتقاد ہے کہ دعاؤں سے صحیح ہوئی ہے. اہل سنت کی دعائیں، پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، روحانی علاج کی برکتیں ہیں. تو یہ ہوا ہے. ادھر ایک بچی کے بارے میں بھی ان کو ڈاکٹر سلمان کو پتا ہوگا، مشاور ان کو پتا، اس کے دل میں 6 سوراخ تھے، 5 یا 6 سوراخ تھے دل میں، وداؤٹ ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا وداؤٹ اینی میڈیسن اینڈ اینی ٹریٹمنٹ. الحمدللہ اس کے دل کے سارے سوراخ بند ہو گئے، آپریشن کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ مدنی ماحول کی کئی برکتیں ہیں. ایسے اگر ہم کالے لینا شروع کریں نا کہ کن کن عاشقان رسول کو مدنی قافلوں میں یا دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ کر دعا میں شرکت کرنے میں یا مدنی مذاکرہ میں شرکت کرنے میں، اس طرح کے دیگر چیزوں میں کن عاشقان رسول کو مرض میں یا تکلیف میں فرق آیا ہے. شاید ہو سکتا ہے ہمارے پاس بہت کالے آ جائیں، شاید بہت کالے آ جائیں، میرا گمان ہے. تو 3-4 واقعات تو میں ہی جانتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ واقعات میں جانتا ہوں. پچھلے ہفتے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا. تو اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرمائے. نعیم الدین بھائی اللہ کو تندرستی دے ماشاءاللہ. ارے بابا نعیم الدین بھائی ایک اور نیت کر لو، اگر کوئی مطلب اجارہ رکاوٹ نہ بنتا ہو نا تو مدنی مذاکرہ اول تاخیر فیضان مدینہ میں شرکت کریں. اچھا اصل میں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اگر وہ ڈیوٹی ٹائمنگ یا کوئی کٹوتی 2 سے 11 کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جب مذاکرے کی ترکیب ہوتی ہے نا مدنی وہ مذاکرہ کروا کے مدینہ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا. تو اس میں کچھ مدنی بہاریں جو آئی تھی اس علاج سے کہ کسی کی نظر کی کمزوری دور ہو گئی تھی، کسی کے چشمے کے نمبر جو ہے وہ بڑھ گئے تھے وہ کم ہو گئے، اور سفید موتیے کا روحانی علاج ہو گیا. تو اسی طرح یہ وہ 3 بہاریں تھیں جو اس علاج سے سامنے آئی. الحمدللہ اس سے مزید جو بھی نیت کر کے اللہ کرے گا کہ آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. خالص آب زمزم کسی خالی ڈراپر میں ڈال لیجئے اور 5 نمازوں کے بعد دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ڈالیے. اگر آنکھیں خراب ہوئی تو جلن ہوگی، مگر گھبرائیے نہیں، جو آنکھیں ٹھیک ہوتی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل جلن کم ہوتی چلی جائے گی. ڈاکٹر کے مشورے سے آپ یہ علاج بھی کر لیجئے انشاءاللہ.
پانچوں نمازیں بھی نصیب ہوں گی اور آب زمزم کی برکت. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کیا لائے ہیں آپ آج؟ آج ہمارے پاس 4 قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں. 4 قسم کی جڑی بوٹی. ایک تعداد ہے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آنکھوں میں جلن ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, الرجی ہوتی ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, اور بعضوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹری علاج بھی بعض اوقات کرواتے ہیں لیکن آنکھ سے پانی بند نہیں ہوتا. تو اس طرح کے مریض یا جو بھی یعنی کہ طبیب کے مشورے سے یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مفید ترین یہ علاج انشاءاللہ آج ہم مدنی چینل کے ناظرین یاد آیا. اچھا اکبر بھائی, یہ نعیم الدین بھائی باہر آئے ہوں گے نا, شاید آپ کے پاس ہوں گے. یہ ان کی آنکھوں سے جو پانی آ رہا ہے یہ درد کی وجہ سے آ رہا ہے؟ درد نہیں ہے نا, ان کی جو پانی جانے کا راستہ وہ بند ہے. دکھتی آنکھ کے پانی کا جو ایک فقہی مسئلہ ہے وضو وغیرہ کے حوالے سے, مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں. حرج تو نہیں ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی آپ کیا فرمائیں؟ تو اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ترین یہ علاج ہے کہ آنکھوں کی جلن, خارش, لال ہونا اور پانی آنے کا گھریلو علاج. جی اس میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 چاسکو, اس کا نام ہے چاسکو. کیا ہے؟ چاسکو. چاسکو, ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 کالی زیری. کالی زیری, زیرہ زیری ہے. زیری, اچھا کالی زیرہ ہوتا ہے, یہ کالی زیری. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹھیک دانے ہے. ہیں. اور تیسری چیز اس میں ہے رسونت. رسونت اصلی کے نام سے, یہ رسونت اصلی کے نام سے یہ اس پر یعنی کہ یہ کسی درخت سے حاصل کیا جاتا ہے, تو اس کا جو پتا ہوتا ہے وہ اس پہ لپیٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ملتی ہے مارکیٹ سے. اور نمبر 4 بہی دانہ. بہی دانہ, یہ نام سنا ہوا ہے. جی, یہ بہی کا مربع بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عربی میں اسے سفرجل کہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں یہ سفرجل کا تذکرہ بھی الحمدللہ موجود ہے. تو چاسکو, کالی زیری, رسونت اور بہی دانہ. بہی دانہ. ٹھیک ہے, چلیں. یہ 4 دوائیں ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام دوائیں ہم وزن لے کر صاف کر کے پیس لیں. مدنی چینل پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو. جی, تمام دوائیں ہم وزن لے کر صاف کر کے پیس لیں. مقدار خوراک 1 چھوٹی چمچ صبح شام پانی سے استعمال کیجیے. بچوں کو شہد میں ملا کر آدھی چمچ دیجیے کہ اس میں کچھ دواؤں کا ذائقہ جو ہے کڑوا بھی ہوتا ہے. جی, تو وہ شہد سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو اس سے جو فوائد ہوں گے کہ آنکھوں کی جلن, خارش, الرجی, پانی بہنا اور آنکھوں کے لال ہونے وغیرہ کے امراض میں انشاءاللہ عز و جل بہت مفید ہے. اور یہ علاج تا حصول شفا جاری رکھا جائے. تو بہت ہی پیارا یہ علاج ہے. تو اگر یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی ایسے مریض بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت علاج کروایا ہو, تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی آزما کے دیکھنے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. لینا یہ پنساری کی دکان سے مل سکے گا. جی, ہائے ہائے, یہ لینا بنانا یہ ہے ویسے کام ہے کام. میڈیکل کیسا ہوتا ہے کہ یہاں کے دوائی لی ٹیبلٹ تیار ہو, اس میں بھی 6 8 10 قسم کی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جس سے ایک ٹیبلٹ بنتی ہے, لیکن وہ کمپاؤنڈ مل جاتا ہے. اب یہ گھر میں بنانا پڑتا ہے, لیکن تیار بھی ملتا ہو. تیار نہیں ملتا, بس یہ دوائیاں لے لیں گھر میں بھی آدمی پیس سکتا ہے. یا اور یہ کہ اگر گھر میں پیسیں تو یہ چاسکو کے بارے میں یہ کہ بہت سخت ہوتا ہے. اس کو پہلے کوٹ لیا جائے, اس کے بعد گرائنڈ وغیرہ کیا جائے. اسی طرح سے 2-3 چیزیں اور ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ شہد کا آنکھوں میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ طبیب جیسے جو اطباء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ فارمی شہد زیادہ تر آج کل ملتا ہے, تو وہ فارمی شہد آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح سے دودھ کے حوالے سے جیسے ہے کہ اگر شیخ طریقت امیر سنت نے بھی اپنے رسالے میں تحریر فرمایا دودھ پیتا مدنی منا میں کہ اگر آنکھوں میں کچرا چلا جائے تو 2-3 قطرے جو ہے متاثر آنکھ میں ڈالے جائے تو وہ کچرا وغیرہ باہر آ جائے گا. تو اس میں احتیاط یہی اطباء فرماتے ہیں کہ جو بالکل خالص دودھ ہو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر خالص دودھ نہ ہوا تو الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اسی طرح سے عرق گلاب بھی باکثرت لوگ آنکھوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی اگر کسی اچھی کمپنی کا دستیاب ہو تو ہی استعمال کیا جائے.
खालिस हो, वरना ये कि केमिकल खालिस वगैरह ना हो होते तो हैं फायदा के तो बजाय वो नुकसान पहुंच सकता नुकसान है। होने का खदशा है। इबादत के बारे में क्या कहते हैं आप? इबादत भी खालिस होनी चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। इबादत इखलास के साथ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हुई इबादत फ़ायदा देगी, और अगर खुदा ना खास्ता इस इबादत में रियाकारी की मिलावट आ गई तो फंस जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ कॉल्स चला दें। सर ये बच्चा हमारा है, बाहर बच्चे खेल रहे थे तो बच्चे की आंख में सिक लग गई है लोहे की, तो हमने दिखाया भी है मुल्तान के बड़े सर्जन को, उन्होंने ऑपरेशन भी किया है, तो उन्होंने कुछ ड्राप वगैरह लिखे हैं कि आप वो डाल देना है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चे की निगाह खत्म हो चुकी है। अल्लाह तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। और डॉक्टर को भी मेरा मशवरा आप दिखा दें। आँख के मामले में मायूस ना हो, आँख हो, कान हो, कोई और भी चीज़ है, अगर डॉक्टर आपको कोई भी डॉक्टर आपको किसी भी मर्ज के बारे में अगर ये कह देता है कि नहीं आपका तो मतलब फाइनल नहीं है, मेरा ख्याल है मेडिकल में फुल स्टॉप तो आप नहीं लगाते। नहीं, वो देखिए ना, जब पेशेंट एक वेंट पे ही होता है ना, मिसाल दे रहे हैं कि वेंटिलेटर भी पेशेंट होता है ना, वहाँ पे भी जो है ना पेशेंट को पता है कि इसने चले जाना है, इसके बाद वक्त कम है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वापस आ जाए, तो फुल स्टॉप तो होता नहीं है, आखिर तक कोशिश तो करते तो दुआ है, रूहानी इलाज है, तावीज़ात ले लीजिए, ये घरेलू इलाज आपको बताया जाता है, ये देख लीजिए, मायूस ना हो बस। पिछले हफ्ते भी मैंने अर्ज़ की थी, मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें, उसके प्यारे हबीब का वास्ता पेश करते रहें। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, ईसा अगर दवा ना करे तो आप दवा से भी पीछे ना हटें, दुआ से भी पीछे ना हटें, रूहानी इलाज भी करवाते रहें, और अल्लाह ने चाहा तो करम होगा। ये मैं खाली आपके लिए नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, तमाम मरीज़ों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आफियत अता फरमाए। कॉल चलाइए। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हिंद के शहर अहमदाबाद से राबिया तारिया बोल रही हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि नंबर कम करने कोई इलाज हो तो बता दे, और दूसरा ये पूछना था कि 25-30 हजार खर्चा करने के बाद ऑपरेशन के जरिए नंबर निकलवा देते हैं, ये करवाना कैसा? इसके आंखों में नुकसान होता है? हिंद से कॉल थी, 25 से 30 साल के बाद शायद ऑपरेशन का कह रही थी कि ऑपरेशन करवाते हो तो वो जो लेसिक सर्जरी वगैरह का लेसिक की बात कर रही है। इसमें जो मुन्नी ने सवाल किया लासिक के हवाले से, तो इसमें अब वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। डॉक्टर साहब ये क्या लेसिक भी बहुत ज़्यादा राइज है, दूसरा ये लेंसेज का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि लेंसेज का जो इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है, अक्सर ज़्यादातर मेल में भी फीमेल में। तो लेंसेज का इस्तेमाल करना कैसा होता है, और इसकी कोई वैरायटी भी होती है, जैसे एक जो डेली वेयर होता है? इस लेंसेज तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा चीज़ आप आई के अंदर डाल रहे हैं। अब वो अच्छी क्वालिटी है या ख़राब क्वालिटी है, उससे क़तई नज़र एक एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी आइज़ के अंदर अगर जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप वो एक इन्फेक्टेड चीज़ भी हो सकती है। आप लेंस का केयर करना नहीं आता है, लेंस उतारने के बाद किस सोल्यूशन में रखना है, किस तरीके से रखना है, वापस जब लगाना है तो किस तरह लगाना है। लेंसेज की कॉम्प्लिकेशन अक्सर ऐसी भी देखी गई कि लेंस आंख के अंदर गायब भी हो गया। बिल्कुल, ये फीमेल प्रॉब्लम होती है, ट्रॉमा की कंप्लेंट्स आ जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। असल में एक ट्रेंड चल गया लेंस यूज़ करने का, हालांकि हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है लेंस करने की, लेकिन लेंस यूज़ करने का इसमें कलर्ड ऑप्शन भी आ गए तो कलर भी यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट कलर्स के लेंस मौजूद होते हैं, मतलब एक तरह का फैशन बन गया लोगों का अगर लेंस यूज़ किया जाए। लेंस अगर आपने इस्तेमाल ही करना है कि ऐसी कंडीशन है कि यार लेंस इस्तेमाल करना है आपने, तो बेहतर है किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से मशवरा करके और अच्छी क्वालिटी का लेंस यूज़ करें।
کہ آپ اگر آئی سائڈ آپ کی ویک ہے اور اس قسم کا لینس آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ گلاسز نہیں لگانا چاہتے تو اچھی کوالٹی کا ایک دفعہ خرچ کر کے یوز کر لیں. یہ جو عمومی طور پہ جو بالکل کم اماؤنٹ میں جو لینس ملتا ہے 3-4 ورائٹی کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیلی ویئر, وہ جیسے ایک دن پہنا, ایک دن پہننے کے بعد آپ کو اسے پھینک دینے ڈسپوزیبل ہو گیا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ہفتہ 2 ہفتہ چلا رہے ہوتے ہیں. پھر ہوتا ہے ویکلی ویئر. ویکلی ویئر بھی ایک ہفتے کے لیے ہوتا ہے, وہ بھی مہینہ تک چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر ذرا توجہ دے دیں کہ جو ویکلی ہے وہ ویکلی ہی رہے, جو ڈیلی ویئر ہے وہ ڈیلی ویئر ہی رہے. بات وہیں آتی ہے نا کہ ایک لینس آدمی نے خریدا ہے, آپ نے تو شاید بہت کم ٹائم بتا دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 2 ہفتے کے اندر, مہینوں لوگ چلاتے ہیں. صحیح, ایک چیز کی بناوٹ ایک ہفتے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, یہ ایک دفعہ کے لیے, مطلب ڈسپوزیبل ٹائپ کی چیز ہے نا. اب آپ نے اس کو نکال کے پھر اسی لیکوڈ کے اندر رکھ دینا ہے, پھر وہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد پھر کہیں جانا ہے آپ نے, پھر وہ لینس نکالنے, تو ڈیفینیٹلی آپ ایک آنکھ جو اتنی نازک ہے, اتنا مزاق آنکھ کے ساتھ تو مذاق نہ کریں. یہ ایک طرح کا ہوتا ہے صحیح, اس میں پرابلم اور اسی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اگر آنکھوں کو نقصان پہنچ جائے, نمبر آ جائیں, یا اللہ نہ کرے آنکھوں کا نور ہی بجھ جائے, بہت تکلیف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آسانی فرما. آپ نے جو شروع میں ایک احتیاط بنائیں گے, اور کیا آپ ارشاد فرما رہے تھے, آپ کی بات پھر پوری نہیں ہو سکی تھی. اس میں ایک تو یہی تھا کہ آپ جو کوئی بھی چیز گر جائے تو اس کو یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو واش کر لیں بجائے اس کے رگڑیں, اور یا کاٹن برڈس سے جو ہے اس کو, کاٹن برڈس پر یہ روئی کی پھریری جو ہوتی ہے اس سے بنا کے اس کو نکال لیں. دوسری جو چیز تھی عمومی طور پہ جو عموماً جو ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کے یہاں آئی لڈ کے پاس جو ہے نا وہ نکل انفیکشن سا ہو جاتا ہے, ایک پھنسی سی نکل آتی ہے نا, اکثر بچوں میں نکلتی ہے وہ. تو وہ بھی ایک طرح کا ایک جراثیم ہوتا ہے اسٹیفیلوکوکس, اس کی وجہ سے وہ جراثیم نکل آتی ہے. اور وہ زیادہ تر جو ہے جو ینگ بچے ہوتے ہیں, جو 14, 15, 16 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں, ان میں نکل آتی ہے. اس پہ بہت پریشانی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا پینفل ہوتا ہے, پانی بھی نکلتا ہے آنکھوں سے. تو وہ بھی بہت سمپل سا اس کا علاج ہوتا ہے کہ آپ اس میں دیکھا اس کو وہی چھیڑا چھاڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو ایسے کرنا دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو مواد, وہ چھیڑا چھاڑی کرنے سے مزید انفیکشن پھیل جاتا ہے. تو اس کو نہ چھیڑیں, اس کو پراپر طریقے سے ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اپنے کسی بھی ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کروائیں گے, ایک سمپل سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ ٹریٹمنٹ بتائے گا, وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت کامن ہوتی ہے, آپ کسی بھی ینگ بچے کو دیکھیں اس کو نکلے گی ضروری ہے چیز. اس کو آپ اسٹائے اپنی انگلش زبان میں کہتے ہیں, اور اردو میں گوہانجی اس ٹائپ کا نام ہے کوئی, وہ کہتے ہیں اسٹائے ہوتی ہے, یہاں سے نکلتی ہے وہ. تو اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. اس میں جو خاص طور بالخصوص جو گرم اشیاء ہوتی ہیں کوشش کریں کہ اس کا استعمال کم کیا کریں, اور آنکھوں کی صفائی رکھیں تاکہ یہ کیفیت. آنکھ کی صفائی کیسے رکھتے ہیں؟ آنکھ کی صفائی دیکھیں, ایک تو صفائی ستھرائی جو ہمارا ٹاپک چلتا تھا, آنکھ صاف رکھنی ہے. اچھا, آپ گلاس یوزر بھی ہیں, تو جب گلاس کا صفائی بھی, لینس کی صفائی بھی, اور آنکھوں کی صفائی, تینوں چیزیں بھی کرنی ہے. ابھی کرنی ہے؟ ابھی کر دیتے ڈاکٹر صاحب. کہاں سے کریں یار, نہ ڈاکٹر صاحب تینوں کی صفائی, ڈاکٹر صاحب کو صفائی تھوڑی کریں گے یار. صفائی کا طریقہ بتا دیں. زیادہ پریکٹیکل والے آدمی, آپ کی گلاسز ہے, آپ گلاسز بھی عموماً جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ, اس کا بھی میں سب اسٹڈی نکال کے آیا تھا کہ اب جو رم لیس گلاس بھی آ گئے, گلاسز کے سائز لوگوں کتنے چھوٹے کر لیے. ایک زمانہ آیا تھا کہ فریم چھوٹا تھا, اس سے ہوتا یہ تھا کہ آنکھ جو ہے وہ اسٹریٹ دیکھتی ہے, جو پیریفرل ویژن ہوتا ہے وہ گلاس کے باہر دیکھ نہیں پاتا, تو اس سے آنکھ کے ٹیڑھا ہونے کا رسک ہوتا ہے. تو فریم جب بھی خریدا جائے وہ بڑا ہونا چاہیے, آپ کے فیس کے پورا آنا چاہیے, تو آپ کو جو سینٹرل ویژن ہو, پیریفرل ویژن, دونوں کو وہ کور دے رہا ہو. آپ فی الحال جو اس وقت چشمہ استعمال کر رہے ہیں لوگ, جیسے ان کو آپ کیا مدنی پھول دے رہے ہیں؟ جو چشمے نے جو ابھی جو ڈیٹا نکالا تھا, جو معلومات نکالی تھی کہ لینسز کے کمپیریزن کے اندر جو زیادہ تر چشمہ پہن رہے ہوتے ہیں ان کے کمپیریزن نکالا ہوا تھا, تو جو لینسز استعمال کر رہے ہیں ان کا نمبر تیزی کے ساتھ گر رہیں گے کمپیئرڈ کہ وہ جو چشموں کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن چشموں کا بھی سلیکشن کیسی ہونی چاہیے, چشمہ آپ کے جو آپ کے سائز ہے, چہرے کا سائز, اس کے برابر ہونا چاہیے, تاکہ آپ کا ایک سینٹرل ویژن ہوتا ہے, باہر کا پیریفرل ویژن ہوتا ہے. تو جو بچہ یا جو بھی دیکھ رہا ہو تو اس کو پورا سائز, اس کو پوری
گلاس سے پورا ویژن نظر آنا چاہیے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ باریک قسم کے گلاسز لے لیے جاتے ہیں جس میں بچہ ایک سینٹر ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے, قریب کی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, آس پاس کی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, جس کی وجہ سے ہوتا یہ آنکھیں ایک ہی جگہ فوکس کرتے کرتے تو ٹیڑھا پن آ جاتا ہے ویژن کے اندر. اس کو سیدھا کرنے کے لیے آلویز گلاس بڑا یوز کیا جائے, اور گلاس کی بھی اپنی صفائی رکھنی چاہیے. اور گلاس کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی آنکھوں کے جو اسکیلرا ہوتا ہے وائٹ ایریا, اس کے اندر ریڈنس بھی آ جاتی ہے, اکثر انفلیمیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور جو لینس کے یوزر ہیں ان کو تو لازم احتیاط کرنی ہوتی ہے, ریکمینڈڈ ہوتی ہے, ان کو لینس استعمال کرنے سے پہلے بتایا بھی جاتا ہے, اور ان کو ہر 3 ماہ میں اپنا نمبر لازمی طور پہ چیک کرانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خلیل بھائی میدان میں آ رہے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ وضو کیا جاتا ہے تو اس میں آنکھوں میں جو پانی جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح اگر پانی آنکھوں میں ڈالا جائے تو اس سے بھی آنکھوں کی صفائی ممکن ہوتی ہے. تو ایک روحانی علاج عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ نظر چلے جانے اور کمزور ہو جانے کا روحانی علاج. یہ ہو سکتا ہے ایک تعداد ایسی ہو کہ جن کی ابھی جیسے کال بھی آئی تھی کہ نظر جا چکی ہے, تو الحمدللہ یہ علاج اس لیے ہے. شیخ طریقت امیر السنت اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 34 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ نظر کمزور ہو جائے یا چلی جائے تو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو, یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو 41 بار, اور اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کرے اور منہ پر ڈالے اور آنکھوں پر ملے, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. مدت علاج مسلسل 7 دن. مزید مدنی پھول آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ منہ پر ڈالتے وقت کوئی پاک کپڑا وغیرہ بچھا لیجئے تاکہ دم کیے ہوئے پانی کی بے ادبی نہ ہو, تو انشاءاللہ عز و جل نظر کی کمزوری بھی دور ہوگی. آپ یہ فرما رہے کہ چلو میں لے لیں؟ جی, دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کریں. 41 بار ان دونوں, مطلب پہلے چلو میں پانی لیا, جی جیسے پڑھ لیں, پڑھ لیا, پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کریں. مطلب دیکھیں ناظرین کو میں عرض کر رہا ہوں, پانی برتن میں رکھ لیا ہم نے, یوں رکھیں, کیونکہ اگر مجھے یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اگر ہاتھ میں جیسے پانی لیتے نا عبدالخلیل, اور 41 بار اگر میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ پانی نیچے گرتا رہے گا. اس میں یہ وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ پہلے پڑھنا ہے, پھر پڑھنے کے بعد پڑھ کر پڑھ لیا 41 بار, اب دونوں ہاتھ میں پانی لیا, اب پانی نلکے سے لے لیں یا چلو پانی لے لیں, اب اس پہ دم کر دیا, یعنی پھونک مار دی. پھونک مارنے کے بعد اب منہ پر ڈالے اور آنکھوں پر ملے, آنکھوں میں ڈال لیا, تھوڑا منہ پہ مل لیا, ٹھیک, اس طریقے سے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے, کوئی پاک کپڑا بچھا. ٹھیک ہے, کالز چلائیے. محمد احسان اطاری بات کر رہا ہوں وہ شریف سے. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ مسئلہ کرنا تھا, جو مجھے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے, دوائی بھی لی ہے, ڈراپ بھی ڈالے ہیں, پھر بھی آرام نہیں آ رہا. جی ڈاکٹر صاحب, آنکھوں کی جلن, آنکھوں میں جلن ان کو اگر ہو رہی ہے تو اس میں یقیناً جو ڈراپ لکھ کے دیے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ان کو آرام آ رہا ہے, کوئی ریزنس ہوگی, کنجکٹیوائٹس ہو سکتا ہے, کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے. اگر آئی اسپیشلسٹ کو یہ چیک کروا لیں کہ اگر وہ ایک آلہ ہوتا ہے اس سے وہ چیک اپ کروا کے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کیٹریکٹ کے بھی چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر, کہ جیسے موتیا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا تھا, تو اس میں بھی کبھی کبھی یہ سچویشن آتی ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے آئی اسپیشلسٹ کو کسی کو چیک کرا کے اس کے حوالے سے رول آؤٹ کروا لیں. اگر وہ نہیں ہے تو انہی سے مشورہ لے کے کوئی دوا استعمال کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی پریشانی نہیں بات. انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ 5-6 نمازوں کے ادا کرنے کے عادی ہوں گے اور وضو کرنے کے صحیح آپ کو وضو کرنے آتا ہوگا, تو وضو کرنے میں منہ دھلتا ہے, منہ کے ساتھ ساتھ وضو کرنے میں آنکھیں بھی دھلتی ہیں, اور بہت ساری گرد و غبار, آب و ہوا کے اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں جن سے وضو کے پانی کے ذریعے آنکھوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے. تو نماز پڑھنے کی بالکل عادت رکھیں, صحیح معنوں میں وضو کرنے کی عادت بنا کر رکھیں, اور اس طرح کچھ اوراد و وظائف بھی بیان کیے گئے تھے پچھلے ہفتے بھی,
اس بار بھی ہم بیان کرتے ہیں، یا نورو کا اگر وظیفہ یاد ہو تو وہ بیان کر دیں، اور آیت الکرسی والا جو وظیفہ ہے نماز کے بعد پڑھنے والا 11 مرتبہ، اگر وہ بھی بیان کر دیا جائے جی. تو اسی طرح وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھ لینے سے بھی انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی بہتر ہوگی اور کمزوری دور ہوگی، ہے نا؟ جی جی. بینائی کی حفاظت کے لیے روحانی علاج، 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجیے. یا نورو اس طرح پڑھیں گے، اور اس کے بعد پاپا نے یوں پڑھا ہے جی نا، اس طرح آنکھوں پہ رکھ کر بھی پڑھا ہے نا جی. اس طرح امیل سنت کو میں نے یوں دیکھا ہے، یا نورو 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 یا نورو، یہ انداز میں نے امیر سنت کا تو دیکھا ہے نا عبدالخلیل؟ جی جی. اچھا، پھر اس میں یہ کہ بس یہی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ولا یا وہ آیت الکرسی والا بھی جو ہے جی جی ورس کرو. نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. جو نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ جو کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہوگا، پڑھے گا، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، مطلب موت ہے، مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہوگا، بہت فضیلت ہے. پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے آیت الکرسی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جب اب یہاں پہنچے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، جی اب اسٹارٹ لیں آپ. جی. جب اس کلمے پر پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے آنکھوں پر رکھ کر اس کلمے کو 11 بار کہے. یوں رکھ کر اب آپ دہراتے رہیے 11 مرتبہ. جی اب پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں. اس طرح کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. اور مزید یہ ہے کہ اگر ناپاکی کی صورت ہو تو آیت الکرسی اس نیت سے کہ اللہ عز و جل کی تعریف ہے، نہ کہ اس نیت سے کہ کلام اللہ ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح جب اذان سنیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو انگوٹھوں کو چوم لیجئے، آنکھوں سے لگائیے اور پڑھیے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. یہ دعا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کر کی جا سکتی ہے کہ اس سے بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی اچھی ہوگی اور آنکھوں کی بیماریوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کا اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میں